وہ سب میری شادی کی بات کر رہے تھے تو میرے ابو کہنے لگے جب علما کی شادی ہوگی تو ایک خوبصورت چرچ ہوگا اور وہ نشستوں کے درمیان سے گزر رہی ہوگی. پھر میری امی میری طرف مڑی اور انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی بیٹی مسلمان ہے. اوکے تو میں ایک میکسیکن فیملی میں پیدا ہوئی اور پلی بڑھی، اور جب ہم اسکول میں تھے تو ہمیں اجتماع میں حاضر ہونا پڑتا تھا. اجتماع کے دوران سب نے کراس کا نشان بنایا، لیکن میرے برابر میں بیٹھی ہوئی لڑکی نے ایسا نہیں کیا. تو میں سوچنے لگی کہ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، اور پھر جب ہماری بات چیت شروع ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہے. ایک رات میں سو رہی تھی اور مجھے اس انگزائٹی کا ہونا یاد ہے. وہ ایک ڈبے میں رکھا تھا اور وہ ڈبے بیسمنٹ میں تھے، تو میرا شدید دل چاہا کہ بس میں جاؤں اور اسے وہاں سے نکال لاؤں. میں نے وہ قرآن نکالا اور اسے اوپر لے آئی. شاید یہی میرے لیے آغاز کا وقت ہے، اور اس کے بعد تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب اور کیسے اس مذہب کی محبت میں گرفتار ہونے لگی. میں نے مسجد جانے کے لیے اپنی ایک دوست کی مدد لی. مجھے مردوں کی وجہ سے پردہ کرنے کا کہا جا رہا ہے تو وہ بھی تو اپنی نظریں نیچی کر سکتے ہیں، انہیں نظریں نیچی کرنا سیکھنا چاہیے. السلام علیکم سسٹر عالمہ کیمپوس، ہماری دعوت قبول کرنے کا بے حد شکریہ. ہمیں آپ کو اپنے ساتھ دیکھ کر بہت خوشی ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عالمہ کیمپوس کون ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کے متعلق ہمیں مختصراً بتا سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام، میرا نام علمہ کامپوس ہے. میں میکسیکن امریکن کنورٹ ہوں. میں شکاگو میں پیدا ہوئی اور یہیں پلی بڑھی، یعنی میری تقریباً پوری زندگی یہیں گزری ہے. میرا تعلق ایک امیگرینٹ فیملی سے ہے. میں ان کی سب سے بڑی اور واحد بیٹی ہوں، اور میں نے اسلام شاید میں ٹھیک سے تو نہیں بتا سکتی مگر تقریباً 25 سال پہلے قبول کیا، یعنی مجھے مسلمان ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا. اور اس وقت میں اسلامک اسکول میں ڈائریکٹر آف ایڈمیشنز ہوں، اور میں اجالا فاؤنڈیشن کی کو فاؤنڈر بھی ہوں جو شکاگو کے لاٹینو مسلمز کا ادارہ ہے. اس ادارے کے حوالے سے میں کافی پرجوش ہوں. عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ اوکے، میں ایک میکسیکن فیملی میں پلی بڑھی، اور عموماً میکسیکن فیملی سے تعلق رکھنے والے کیتھلک ہی ہوتے ہیں، یعنی کیتھلک عقیدہ میکسیکو کے کلچر سے جڑا ہوا ہے. تو کلچرلی میں یہی تھی، مگر مذہبی لحاظ سے ہمارے گھر میں کیتھولسزم کو فالو نہیں کیا جاتا تھا. اور مجھے یاد ہے، اگر میں اپنا بچپن یاد کروں، آپ نے وہ یادیں میرے ذہن میں تازہ کر دی ہیں. جب میں چھوٹی تھی، شاید 4 یا 5 سال کی، مجھے اپنی عمر بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے، مگر میری امی مجھے ہمیشہ کہتی تھیں خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اور ہمارے گھر میں جیسس کی ایک بڑی سی ہولوگرام تصویر تھی. مجھے اس ہولوگرام سے بہت خوف آتا تھا، کیونکہ جب بھی میں گھر میں ادھر ادھر گھومتی تو یہ تصویر جیسے میرا پیچھا کر رہی ہوتی تھی. مجھ میں اس تصویر کا بہت خوف تھا. لہٰذا ہماری پرورش کیتھلک کے طور پر ہوئی، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے خدا کے تصور کے ساتھ پرورش پائی، مگر جیسس کا تصور کبھی بھی مجھے پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آیا. ہاں، بس یہ احساس تھا کہ مجھے ان پر ایمان رکھنا ہے، یہ اس خدائی تصور کا حصہ ہیں، لیکن یہ میری بات سمجھ میں کبھی نہیں آ سکی. لہٰذا میں بڑی ہوتی گئی، اور کبھی کبھار میں چرچ بھی جاتی، اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کیتھلک مذہب کے بارے میں زیادہ پڑھا ہی نہیں. مسلمان ہونے تک بھی نہیں پڑھا تھا. جب میں مسلمان ہوئی، بلکہ شاید مسلمان ہونے سے پہلے تک، جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا اور ان چیزوں کے متعلق بہت سے اعتراضات ابھرے، تو میں نے اس پر کافی توجہ دینا شروع کی کہ کیتھولسزم ہمیں سکھاتا کیا ہے، اور ایسا کیوں ہے کہ عقیدے کے سسٹم کے اعتبار سے مجھ میں اس کے انکار کا احساس پیدا ہو رہا ہے. لہٰذا جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو اس کا بھی مزید مطالعہ شروع کر دیا. تو آپ نے اسلام کے بارے میں پہلی بار کب سنا؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی تعصبات تھے؟ میں سمجھدار ہو چکی تھی، میں ایک ٹین ایجر تھی اور ہائی اسکول میں تھی. تب شاید میں ہائی اسکول کے پہلے سال کی طالبہ تھی. میرے والدین نے اس وقت مجھے لڑکیوں کے کیتھلک ہائی اسکول میں ڈالا تھا، کیونکہ میرا کمیونٹی اسکول زیادہ اچھا نہیں تھا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ تم لڑکیوں کے اس کیتھلک اسکول میں جاؤ گی. اور جب ہم اسکول میں تھے تو ہمیں اجتماع میں حاضر ہونا پڑتا تھا، اور اجتماع کے دوران ہمیں کراس کا نشان بھی بنانا ہوتا تھا. ایک مرتبہ اجتماع کے دوران میرے برابر میں بیٹھی ہوئی لڑکی نے کراس کا نشان نہیں بنایا، اور میں سوچنے لگی کہ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا. ویسے مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ایسا کیا کیوں جاتا تھا. ہاں، لیکن میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ کراس کا نشان بنانے سے ہمیشہ کچھ برا ہو جاتا، مطلب اس سے کچھ نہ کچھ برا ہی ہو جاتا تھا. مجھے ٹھیک سے یاد تو نہیں ہے کہ کیا ہوتا تھا، مگر مجھے مسلسل یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس سے مجھ میں اچھا احساس باقی نہیں رہتا تھا. یا کوئی بھی چیز جو بے شک چھوٹی یا غیر متعلقہ ہو، مگر اس کی اثر انگیزی سے بس میں یہ کہہ اٹھتی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اپنے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. میں خود سے کہتی کہ نہیں، یہ مت کرو پلیز. اور میں سمجھ نہیں سکی کہ کیوں. ہاں، مگر جب ہم اجتماع میں تھے اور اس لڑکی نے ایسا نہیں کیا تو مجھے وہ احساس یاد ہے کہ او مائی گاڈ، ایسا کیوں ہے، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، یہ کراس کا نشان کیوں نہیں بنا رہی، اس کا کس پر ایمان ہے. اور پھر جب ہماری بات چیت شروع ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہے. اب اس وقت ہم 20 سال سے بھی پہلے کی بات کر رہے ہیں، رائٹ. وہ اس وقت حجاب بھی نہیں پہنتی تھی، وہ اسلام پر زیادہ عمل بھی نہیں کرتی تھی، ایسا کچھ تھا ہی نہیں جس سے مجھے لگتا کہ وہ ہم سب سے مختلف ہے. مگر اس سے بات چیت نے میری آنکھیں کھول دیں کہ دوسرے مذاہب بھی دنیا میں ہیں. اور پھر جب تک ہم ہائی اسکول میں رہے وہ میری بیسٹ فرینڈ بن گئی، اور ہم مذہب کے بارے میں کچھ بہت ہی گہری گفتگو کرتے تھے. اس نے مجھے ان چیزوں کے متعلق بتانا شروع کیا جنہیں وہ مانتی تھی. اس نے مجھ سے اللہ کے ایک ہونے اور اس مذہب میں جیسس کی پوزیشن کے بارے میں بتانا شروع کیا، اور ہم آخرت کے بارے میں بات کرتے جس کے بارے میں مجھے ہمیشہ تجسس تھا. ہم دنیا بننے کے بارے میں بات کرتے، ہم پیغمبروں کے مختلف قصوں کے متعلق بات کرتے. اور پیغمبروں کے مختلف قصے سب سے اہم پہلو تھا، کیونکہ وہ جس طرح کسی بھی پیغمبر کا قصہ سناتی تو وہ بہت ہی پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوتا، اور وہ بہت ہی خوبصورت قصہ ہو جاتا جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی شخصیت کا احترام کرنا چاہیے. اور مجھ میں یہ فطری احساس پیدا ہونے لگا کہ جن چیزوں
چیزوں پر میں بچپن سے ایمان رکھ رہی تھی وہ اس کی بتائی ہوئی باتوں میں کہیں چھپ گئی ہیں۔ یہ اس طرح کے قصے نہیں تھے جو آپ بائبل میں سنتے ہیں۔ ہاں، اور میں نے بائبل کو کچھ زیادہ پڑھا بھی نہیں تھا، مگر جب آپ ٹین ایجر ہوتے ہیں تو آپ متضاد چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ مثلاً اگر ایسا ہوا تو ہر وہ چیز جو متضاد ہو سکتی ہو یا جس پر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہو وہ بس آپ کے دماغ میں چپک جاتی ہے۔ اور مجھے ان میں سے کچھ پیغمبروں کے متعلق قصوں کا سننا اور ان کے سنانے کا جو انداز تھا وہ ابھی بھی یاد ہے، اور مجھ میں ایک احساس جاگتا تھا کہ واو، لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو دراصل یہ چیزیں بہت زیادہ گہرائی رکھتی ہیں، یعنی ان کو اس کردار میں دیکھنا، کیا یہ سچ ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے، اگر یہ سچ تھا تو انہیں کیوں چنا گیا، کیا ان کا کام صرف ہمیں گائیڈ کرنا تھا، در حقیقت انہیں یہاں بھیجا ہی کیوں گیا تھا، وہ ہمیں کون سا پیغام دینا چاہتے تھے۔ میرے ذہن میں ایسے بہت سے سوالات تھے، لیکن میرے لیے سب سے بڑا سوال، ایک بہت بڑا سوال جو تھا وہ خدا کے متعلق تھا، خدا کا تصور۔ یہ تمام چھوٹی چیزیں بھی اہم تھیں مگر خدا جتنی اہم نہیں تھیں۔ جب آپ کو اسلام میں خدا تعالیٰ کا تصور بتایا گیا تو کیسا محسوس ہوا؟ جب اسلام میں مجھے خدا کا تصور بتایا گیا تو میرے لیے جاننا بہت ہی پاورفل تھا کہ ہر وہ چیز جس پر میرا فطری طور پر ایمان تھا وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ جب میں بچی تھی تو یہی سوچتی کہ میرا یہی ایمان ہے مگر ہمارا عمل مختلف ہے، اس میں مطابقت نہیں تھی، ہم آنگی نہیں تھی، مگر پھر بھی مجھے کیتھولک بننا ہے مگر یہ مجھ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ لہٰذا نتیجتاً میں ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں میں نے سمجھ لیا کہ مجھے مزید مطالعہ کرنا اور سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے واحد آپشن نہیں تھا، یا میں یہ کہوں گی کہ یہ دنیا میں واحد آپشن نہیں تھا، لیکن بس میں گروپ کا ایک حصہ بنے رہنا چاہتی تھی کیونکہ میں اسی فیملی میں پیدا ہوئی تھی، میرا ثقافتی بیک گراؤنڈ وغیرہ سب اسی سے متعلق تھا۔ تو پھر اسلام کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ میرا سفر بنے گا، میں تو بس اپنی زندگی جی رہی تھی، میں تو ایک بچی تھی، اور تب ہونے والی گفتگو نے آہستہ آہستہ مجھے تھوڑا مزید جاننے پر اکسایا، میں سے تھوڑا مزید جاننا اور دریافت کرنا چاہتی تھی، اور یہ میرے لیے ایک لمبا سفر تھا۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں تھی کہ جو ماشاء اللہ بات سنتے ہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، باکمال لوگ ہوتے ہیں ویسے وہ۔ میرے ذہن میں تو بہت سے سوالات تھے، اپنے لیے تحقیق اور تصدیق کا پورا عمل تھا، کیا سچ ہے کیا سچ نہیں ہے، بائبل کو کیسے اکٹھا کیا گیا، یہاں کیا ہوا تھا، غیر مطابقت ہے کہاں، اب بائبل سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ قرآن سمجھ میں آ گیا ہے، اور اس نے یہ بات مجھے سمجھا دی ہے، اور بالآخر میں واپس ہمیشہ اسلام اور اپنی سیکھنے کی طرف پلٹ جاتی، اور ایک چھوٹی بچی کی حیثیت سے چونکہ میں ہائی اسکول میں تھی لہٰذا زندگی آپ کو مختلف سمتوں میں لے جاتی ہے، اور میں خود کو سوچ بچار میں پاتی، میں ایک میکسیکن ہوں، میں ایک خوبصورت فیملی میں پیدا ہوئی ہوں، ہم ایسے ہی ہیں، تم جو ہو وہی ہو، یہ عظیم ہے، خوبصورت ہے، میں اس کا احترام کرتی تو ہوں اور اس پر ایمان رکھتی ہوں، مگر دوستوں یہ آپ کے لیے، ہم تو جو ہیں وہی ہیں۔ میرا ذہن اسے اپنانے کا آپشن تو میرے لیے بند ہی کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں مگر وہ میرے لیے آپشن بند کر رہا تھا، اور ایسا کئی سالوں تک ہوا۔ تو جب میں کالج پہنچی، اور جب آپ کالج میں آ جائیں تو پھر سے نوجوان ہو جاتے ہیں، میں نے ہمیشہ خود کو اسلام کے تصور پر غور کرتا ہی پایا، میں نے خود کو اسلام کا، مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے پایا، اور جب بھی لوگ اس کے بارے میں منفی باتیں کہتے تو میں کہتی ٹھہرو ایک سیکنڈ رکو، کیا تم کسی مسلمان سے ملے ہو، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے، کیا تم اس کے متعلق کچھ جانتے بھی ہو، مگر وہی بات کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کبھی مسلمان ہو جاؤں گی۔ تو پھر وہ کون سی بنیادی چیز تھی جس نے آپ کو قائل کیا کہ اسلام سچا ہے اور آپ نے کلمہ پڑھنے کا فیصلہ کیا؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ کوئی ایک خاص لمحہ تھا جب میں نے یہ دریافت کیا یا خود سے کہا ہو کہ یہی سچا مذہب ہے، میرے خیال میں تو یہ میرے لیے ایک سفر تھا، میں تو دراصل خود کو ڈھونڈ رہی تھی، اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی تھی، کیونکہ میں ایک ٹین ایجر یا ارلی 20s میں تھی، جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، خود کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، میں کون ہوں، اور اسی طرح کی باتوں پر غور کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تو میں اس خوبصورت مذہب کو بھی دریافت کر رہی تھی، اور بس پھر تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب اور کیسے اس مذہب کی محبت میں گرفتار ہو گئی، مجھے اس کا بالکل کوئی علم نہیں تھا، میں تو بس اس کا مطالعہ کر رہی تھی۔ ہاں، ایک موقع پر مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرے دل میں اتر رہا ہے، لیکن یہ وہ واحد چیز نہیں تھی جو ہوئی اور میں نے کہا کہ او یہی سچا مذہب ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اسلام سے محبت ہو گئی ہے، یہ میرا سفر ہے جو میرے ساتھ اسی طرح طے ہوا۔ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا اور پھر کیا ہوا؟ کئی سالوں تک خود سے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد میں مسلمان ہوئی۔ یہ بات کافی حد تک خفیہ تھی کہ میں اسلام کا مطالعہ کر رہی ہوں، میرے بہت سے مسلمان دوست تھے جو عملی مسلمان نہیں تھے، مگر میں ان کی ایک بات کا بہت احترام کرتی ہوں کہ اگرچہ وہ اسلام پر عمل نہیں بھی کیا کرتے تھے مگر واضح طور پر یہ کہتے تھے کہ ان کے مذہب میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وہ اپنی غلطیوں کا کوئی عذر پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اور میں واقعی اس بات کا بہت احترام کرتی ہوں کہ وہ اپنے عقیدے پر کتنے مضبوط ہیں، چاہے وہ اس پر عمل نہ کرنا چاہتے ہوں تب بھی۔ تو میں اس سے کافی متاثر تھی اور میں خود سے اس کا خوب مطالعہ کرتی، میں قرآن اور جو کچھ بھی میرے ہاتھ لگتا وہ خفیہ طور پر پڑھ رہی تھی۔ یہ میرے لیے ایک بہت ذاتی سا سفر تھا، اور یہ ایسا سفر نہیں تھا جس کے متعلق میں نے سوچا ہو کہ یہ مجھے مسلمان بنا دے گا، یہ ایک ایسی چیز کا سفر تھا جس میں میں اس وقت دلچسپی رکھتی تھی۔ تو کیا ہوا کہ ایک رات میں سو رہی تھی اور مجھے یہ فکر ہو رہی تھی کہ میں نے اپنا قرآن کہاں رکھا ہے، اور یہ بہت ہی عجیب تھا کیونکہ مجھے اس طرح کی فکر کبھی لاحق ہوتی نہیں تھی، مگر میں فکر مند تھی کہ میں نے یہ قرآن کہاں رکھا ہے۔ وہ آدھا انگلش اور آدھا عربی میں تھا، مگر میرے لیے وہ ایک مقدس کتاب تھی، مجھے اس کے مقدس ہونے کا احساس تھا، اور مجھے یاد ہے کہ وہ ایک ڈبے میں رکھا تھا اور وہ ڈبے بیسمنٹ میں تھے۔ تو
میرا شدید دل چاہا کہ بس میں جاؤں اور اسے وہاں سے نکال لاؤں. اس کے احترام یا کسی بھی وجہ سے مجھے نہیں معلوم مگر اسے وہاں نہیں ہونا چاہیے. آدھی رات کو میں بیسمنٹ میں گئی, میں نے وہ تمام ڈبے دیکھنا شروع کیے اور میں نے وہ قرآن نکالا اور میں اسے اوپر لے آئی. اور پھر میں نے کہا کہ شاید وقت آ گیا کہ میں کچھ مزید معلومات, کوئی کلاس وغیرہ تلاش کرنا شروع کروں, صرف اسلام کے اس تصور پر غور کرنے کے لیے. پھر میں نے مسجد جانے کے لیے اپنی دوست کی مدد لی. وہ ہفتے یا اتوار کی صبح تھی, ہم نے کہا چلو مسجد چلتے ہیں. تو اس صبح سبحان اللہ, اگر میری زندگی میں کوئی چیز کبھی تبدیلی لا سکتی تو یہ وہی دن تھا. تو اس صبح ہم مسجد میں داخل ہوئے, وہاں ایک آدمی موجود تھا, میں نہیں جانتی وہ کون تھا مگر میں ہمیشہ اس شخص کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے. ہم نے اس سے پوچھا کہ میں کچھ کلاسز وغیرہ تلاش کر رہی ہوں, کہ آپ کے پاس اسلام کے متعلق سیکھنے کے لیے کچھ ہے. اور بس یوں ہی ہماری بات چیت شروع ہوئی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں اسلام کے متعلق کیا جانتی ہوں. تو میں نے اسے بتانا شروع کیا, میں کچھ عرصے سے بس اس کا مطالعہ کر رہی ہوں اور میں 2 سال سے روزے رکھ رہی ہوں, مطلب اپنے انداز سے. رائٹ, یہ بہترین طریقہ تو نہیں تھا مگر میں روزے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی. اور تب تک میں سور کا گوشت کھانا بھی چھوڑ چکی تھی اور میں نے ہر وہ چیز چھوڑ دی تھی جس میں الکوہل شامل تھا. لہٰذا میں سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنا بھی رہی تھی کیونکہ یہ باتیں مجھے معقول لگتی تھیں, ایسا کرنا مجھے صحیح لگتا, لہٰذا میں بس کرتی تھی. پھر اس نے مجھ سے ایمان کے بنیادی ارکان پوچھنا شروع کیے. وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ ایک خدا کو مانتی ہیں, کیا آپ مانتی ہیں کہ جیسس ایک پیغمبر ہیں, کیا آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہیں. اور میں ہر بات کا جواب ہاں میں دیتی رہی. تب اس نے مجھ سے پوچھا تو پھر آپ نے اب تک کلمہ کیوں نہیں پڑھا. اور یہ پہلا موقع تھا جو مجھے یاد ہے یا جب میں نے کسی اور کی طرف سے یہ سوال قبول کیا تھا, مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیوں. اور پھر اس نے مجھے ایک بات کہی جو آج تک مجھے یاد ہے, یہی بات میں لوگوں کو بھی بتاؤں گی. ہمیں نہیں پتا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہمیں نہیں معلوم اس کمرے سے نکلتے ہی ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ کا ایمان ہے تو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ مجھے اسلام کی باتوں سے اتفاق ہے یا میرے خیال میں یہ مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہے, بلکہ اگر اس پر واقعی آپ کا ایمان ہے تو پھر کلمہ نہ پڑھنا اپنے رب کا انکار کرنا ہے. رائٹ, تو میں فوراً ہی سمجھ گئی, واو میں اسے مانتی ہوں, یہ میرے دل میں ہے, مجھے معلوم ہے کہ میرا اس پر ایمان ہے. اور ایسا نہ کرنا گویا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے رب کا, خدا کا انکار کر رہی ہوں. اس بات نے مجھ پر بہت زیادہ اثر کیا. مجھے محسوس ہوا کہ میں ایسا نہ کر سکی تھی. شاید اس لمحے میں پوری طرح سمجھ گئی کہ یہی میری منزل تھی اور اس سفر میں کوئی اور شامل نہیں تھا. اس کا تعلق کسی اور شخص سے نہیں تھا, یہ میرے اور خدا, میرے رب اللہ کے درمیان تھا. اور یہ معاہدہ میں اس کے ساتھ سائن کرنے والی تھی. یہ اگریمنٹ, یہ تصدیق جو میں کر رہی تھی, سب اسی کے لیے تھا. میں اللہ کو بتا رہی تھی کہ اللہ, میں آپ پر ایمان رکھتی ہوں, میرا آپ پر ایمان ہے اور آپ نے مجھے اس سفر پر گامزن کیا ہے جو آج مجھے اس لمحے تک لے آیا ہے. اب میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. لہٰذا میں گئی اور کلمہ پڑھ لیا. الحمدللہ. وہ ایک خوبصورت لمحہ تھا جسے میں نے کافی عرصے تک زیادہ اہمیت نہیں دی تھی, اور اس طرح بطور مسلمان میرے سفر کا آغاز ہوا. جب آپ نے کلمہ پڑھا تو کیسا محسوس ہوا؟ کیا آپ ہمیں ان لمحات میں لے جا سکتی ہیں؟ او مائی گڈنس, شاید اسی لمحے میں اس سفر کے لیے پوری طرح سرشار نہیں تھی جس پر میں گامزن ہونے والی تھی, مگر اس وقت کلمہ پڑھنا میرے لیے ضروری تھا. میں چھوٹی تھی اس وقت بھی, کالج کی ہی ایک اسٹوڈنٹ تھی. میرے پاس اپنی زندگی کے حوالے سے بہت سے مختلف آئیڈیاز تھے. مجھے کیا پڑھنا چاہیے, میرا کریئر کون سا ہونا چاہیے, میں کیا کرنا چاہتی ہوں, میں کب شادی کرنا چاہوں گی. اور اتنی جلدی میرا شادی کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. بچے ہوں گے, نہیں وہ بھی جلدی نہیں. میں اچانک مسلمان نہیں ہو گئی تھی, مگر میں ایک ایسے دوراہے پر تھی جہاں اپنے لیے زندگی بھر کے فیصلے کرنا ضروری تھے. مجھے اپنے مستقبل کے مقاصد کا فیصلہ کرنا تھا اور میں بہت کنفیوز تھی, نہیں جانتی تھی کہ کیا کروں, آنے والے کلمے میں کہاں ہوں گی. میرے ذہن میں ایسا بہت کچھ چل رہا تھا. اور جس لمحے میں نے کلمہ پڑھا, سبحان اللہ, صرف اللہ ہی ہے جس کی بدولت یہ ممکن ہوا, اور میری زندگی کے سارے حصے جیسے ایک ساتھ جڑ گئے. آپ کی فیملی اور ارد گرد کے لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ میں نے ہر ایک کو نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوگی. مجھے یہ خوف نہیں تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا, اگر معلوم ہو بھی جاتا تو میرے کو مسئلہ نہیں تھا, مگر خصوصاً اسلام لانے کے ان ابتدائی دنوں میں میں خود ہی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں مسلمان ہوں. لہٰذا میں نے اپنی فیملی کو بھی بالکل نہیں بتایا, اور اس کی وجہ یہ بھی تھی, اور شاید ہم میں سے کچھ کے لیے یہ اہم ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر ہی اندر خود کو پہلے مضبوط کریں, خصوصاً جب آپ اپنے فیصلے خود ہی کر رہے ہوں. آپ کو یہ جاننا ہوتا ہے کہ اس مذہب میں آپ کی کیا حیثیت ہے, تو خود کو مضبوط بنانا ہوتا ہے, اور گفتگو میں شامل ہونے کے لیے پہلے خود علم حاصل کرنا پڑتا ہے. اور ذاتی طور پر میں بحث نہیں کرنا چاہتی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ مجھے اپنی رائے دیں اور مجھے کہیں کہ یہ غلط ہے, یا یہ کہ میں نے ایسا کیوں کیا, یا اس طرح کے سارے سوالات جو وہ اپنی محبت کی وجہ سے مجھ سے پوچھتے. وہ شاید اس لیے مجھ سے یہ سب پوچھتے کیونکہ انہیں مجھ سے محبت تھی, انہیں میرا خیال تھا, مگر مجھے پتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ چیز بڑی حد تک میرے اور خدا کے درمیان تھی, اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور ہمارے بیچ میں آئے. بالآخر میں نے یہ محسوس کر لیا کہ میں اپنے اس عمل اور اس کے بعد ہونے والے سارے اعمال کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑی ہوں گی, اور کسی اور کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا. لہٰذا میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا, شاید اس لیے بھی کہ میں لوگوں کو بتاتے ہوئے خوفزدہ بھی تھی.
مگر جس طرح میری فیملی کو یہ پتہ چلا، میرا نہیں خیال کہ انہیں یاد ہوگا، مگر مجھے یاد ہے ہم سب ڈنر کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور وہ میری شادی کے متعلق بات کرنے لگے. میں اپنے گھر کی واحد لڑکی ہوں، میں ان کی سب سے بڑی اور واحد بیٹی ہوں. میرے ابو کے لیے تو میں اب بھی چھوٹی بچی تھی اور وہ سب میری شادی کی بات کر رہے تھے، تو میرے ابو کہنے لگے کہ جب علما کی شادی ہوگی تو ایک خوبصورت چرچ ہوگا اور وہ نشستوں کے درمیان سے گزر رہی ہوگی. یعنی میرے ابو نے میری شادی کے لیے اس طرح کے بہت سے منصوبے بنا رکھے تھے. میں بہت خاموش تھی اور بس اپنا کھانا کھا رہی تھی بالکل خاموشی سے، اور وہ لوگ باتیں کر رہے تھے. پھر میری امی میری طرف مڑی اور کہا کہ ایسا نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے میرے والد نے ریاکٹ کیا اور کہا آخر ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ تو وہ کہنے لگی کیونکہ آپ کی بیٹی مسلمان ہے. اور یہ سن کر میں نے ذرا اور تیزی سے کھانا شروع کر دیا. انہوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، شاید انہوں نے میرے کمرے میں مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہوں. مگر میرے خیال میں کافی عرصے تک وہ سمجھتے رہے کہ یہ بس وقتی ابال ہے. شاید اس کی ایک وجہ میری عمر بھی تھی، اور میں اس وقت ایسی تھی کہ جب کسی چیز کے لیے پرجوش ہوتی، اور یہ بھی انہی چیزوں میں سے ایک تھی، تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگتی تھی. لہٰذا میں نے اپنے مذہب کا دفاع کیا. مجھ میں اپنا مذہب کھو دینے کا ڈر تھا. جو کچھ میں نے پایا تھا میں اسے کھو دینے سے خوفزدہ تھی. لہٰذا انہوں نے میرے فیصلوں کا کافی احترام کیا. وہ اسے نہیں سمجھے مگر وہ میری فیملی ہیں. آج جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اکثر اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی فیملی کا کیا رد عمل ہے، ان کا آپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں. اور سبحان اللہ، اب جب کہ میں اتنے عرصے سے مسلمان ہوں اور اگر میں اپنی زندگی کو دیکھوں تو شاید مجھ سے یہ پوچھنا زیادہ اہم ہوگا کہ آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ سلوک کیسا ہے، آپ ان کی زندگیوں میں اسلام کیسے لا رہی ہیں، آپ ان کے سامنے اسلام کو کیسے پیش کر رہی ہیں، کیونکہ انہیں تو آپ سے محبت ہے اور وہ خوفزدہ بھی ہیں. ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ ایک بالکل مختلف راستے پر چل رہے ہیں. اور اس چیز پر میں اب غور کرتی ہوں کیونکہ میں اس تک ایک اچھی مثال قائم نہیں کر سکی تھی. مگر ہاں، اب میں پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو آپ کے والد کا کیا رد عمل تھا؟ میں یہی کہوں گی کہ وہ ٹھیک رہے. انہوں نے بس یہی سوچا کہ یہ وقتی اپال ہے. ان کا رویہ اچھا تھا. وہ بس یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اسلام مجھ میں کیا تبدیلی لاتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد مجھ میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. تو میرے خیال میں انہوں نے مجھ میں زیادہ تر مثبت تبدیلیاں ہی دیکھی، لہٰذا انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. مگر پھر میں نے اپنا بزنس بیچ کر مڈل ایسٹ جانے کا فیصلہ کیا تھا کہ میں وہاں پڑھ سکوں. مجھے نہیں پتا کہ یہ میں نے کیسے کیا. مجھے واقعی نہیں معلوم کہ میرے والدین پر کیا گزری. میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میری اولاد میرے ساتھ ایسا کرے، یا یوں کہہ لیں کہ میں کتنی بہادر تھی کہ اس وقت یہ سب کچھ کر لیا میں نے. مگر میں نے سوچا تھا کہ یہی وقت ہے کچھ کرنے کا. کوئی مالی مشکل نہ تھی. بزنس میں میں ایک مارگیج بروکر کے ساتھ پارٹنر تھی اور میں جان چکی تھی کہ سود حرام ہے، اس لیے مجھے اس بزنس سے پیچھا چھڑانا تھا. لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ میرا حصہ خرید سکتے ہیں، پھر میرے پاس اتنی رقم ہوگی کہ میں سفر کر کے وہاں جا کر رہ سکوں اور اپنا آپ تلاش کر سکوں. کیونکہ میں یہاں اپنی زندگی سے بھی ناتا توڑنا چاہتی تھی. میں بس اپنے آپ میں رہنا، اپنی تلاش کرنا اور اس مذہب کو اس انداز سے کھوجنا چاہتی تھی جو میرے مطابق ہو. جب میں سفر پر جا رہی تھی تو وہ ان کے لیے ایک مشکل وقت تھا. وہ ان کی زندگی کا ایک مشکل پہلو تھا. وہ میرے جانے سے بہت خوفزدہ تھے. میں لوگوں کو نہیں جانتی تھی، میں ان کی زبان نہیں بولتی تھی، ہم نے کبھی وہاں کا سفر نہیں کیا تھا، ہم کبھی ان لوگوں سے ملے نہیں تھے. وہاں آپ کو خط بھیجنا پڑتا ہے اور خط ملنے میں بھی 2 ہفتے لگ جاتے ہیں، اور فون کالز کے لیے ایک چھوٹا سا کالنگ کارڈ تھا. اب جب میں اس وقت کو یاد کرتی ہوں تو جب میں اسلام کا مطالعہ کر رہی تھی تو یقیناً جب بھی کسی صفحے پر حجاب کے بارے میں بات ہوتی تو میں وہ صفحہ ہی پلٹ دیتی تھی. گویا میں اس بارے میں جاننا چاہتی ہی نہیں تھی، میں یہ کام کبھی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی. مجھے اپنے متعلق جتنی چیزیں معلوم تھیں ان میں حجاب میرے لیے سب سے زیادہ اجنبی تھا. میری فیملی میں بھی کبھی کسی نے حجاب نہیں پہنا تھا. اس وقت میں جو کچھ بھی کرنا چاہتی تھی ان میں حجاب کا دور دور تک کوئی ذکر نہ تھا، اور ایسا کافی عرصے تک چلتا رہا. میں زیادہ حیادار، زیادہ لمبی آستینوں وغیرہ کا لباس پہننے کی کوشش کرتی تھی، اور یہ پہننا میرے لیے نسبتاً آسان تھا. مجھے ماننا پڑے گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے اپنی وارڈروب سے بہت سے کپڑے نکال دیے تھے، اور ایسا کرنے کی وجہ یہی تھی کہ میں نے اپنے اندر کی کمزوری کو پہچان لیا تھا. لہٰذا میں یہ جانتی تھی کہ مجھے یہ کرنا ہوگا، یہ کپڑے اب میرے لیے دستیاب نہیں رہنے چاہیے. لہٰذا میں اپنی وارڈروب بدلنا چاہتی تھی، مگر اپنے سر پر کچھ اوڑھنا یہ چیز میرے لیے بہت مشکل تھی. یہ آئیڈیا، اس کا تصور میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا اور مجھے اس میں کچھ وقت لگا تھا. ہاں، اسلام کے بارے میں مزید پڑھتے رہنے کے بعد مجھے سوچنا پڑا کہ میں آخر حجاب سے انکار کیوں کر رہی ہوں. مجھے واقعی غور کرنا پڑا کہ میں اس بارے میں جاننے کے باوجود اس کے اتنے خلاف کیوں ہوں. میں اس کے متعلق سننا نہیں چاہتی، میں اس کے بارے میں مثالیں سننا نہیں چاہتی، مجھ میں اس کے لیے اتنی شدت کیوں ہے. اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کی وجہ خود میرے اندر ہے. اس کی وجہ میرا مذہب نہیں ہے. اسلام کوئی سختی یا غلط یا ناجائز کام نہیں کر رہا، کیونکہ اس وقت میرا ذہن یہی سمجھتا تھا کہ یہ ظلم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے مردوں کی وجہ سے پردے کا کہا جا رہا ہے تو وہ بھی تو اپنی نظریں نیچی کر سکتے ہیں، انہیں نظریں نیچی کرنا سیکھنا چاہیے. میرا تصور یہ تھا. مجھے کسی اور کی وجہ سے ایسا کرنے کو کہا جا رہا ہے تو یہ انصاف ہی نہیں ہے. اور کیوں یہ سارے مسلمان بھائی ایسی کسی چیز کے بغیر چل پھر رہے ہیں جو ان کے مسلمان ہونے کی نشاندہی کرے؟ ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے مجھے پتہ چلے کہ وہ مسلمان ہے، مگر آپ چاہتے ہیں کہ میں حجاب پہنوں. تو میرا یہ تصور تھا. لہٰذا کچھ عرصے بعد میں نے بالکل اپنے طور پر اس بارے میں مطالعہ کرنا اور پڑھنا شروع کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے حجاب پہننے میں کسی اور کی رائے یا پریشر شامل ہو. مجھے پوری طرح تو یاد نہیں کہ وہ کیا تھا، مگر ایک لیکچر تھا جس سے میں نے سنا تھا اور اس سے میں واقعی قائل ہوگی، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ میں کسی اور کے لیے نہیں پہن رہی بلکہ صرف اس لیے کہ اللہ مجھے یہ حکم دے رہا ہے. اور اگر اسلام کے متعلق آج تک میری ہر ریسرچ اور ہر تلاش معقول ثابت ہوئی ہے، اس کی بنیاد اور ایک جواز تھا، تو پھر میں یہ کیوں نہیں کر رہی.
مجھے یہ بھی کرنا چاہیے. اور میں نے فیصلہ کیا کہ جس دن میں واپس اردن کا سفر کروں گی، خود کو اس کمیونٹی اور اپنی سوسائٹی سے الگ کروں گی، وہی دن ہوگا جب میں حجاب شروع کروں گی. اور میں نے یہی کیا. اور کچھ عرصے تک تو میں امپوسٹر سنڈروم میں ہی مبتلا رہی، گویا کہ میں کسی اور کے لباس میں ہوں، میں وہ نہیں جو میں ہوں. اور میں مختلف طریقوں کی طرف دیکھتی کہ مختلف کلچرز میں حجاب پہنا جاتا ہے، اور مجھے یہ محسوس ہوتا مگر میں تو عرب نہیں، مگر میں دیسی نہیں، مگر میں یہ نہیں. یہ میرے لیے ایک بہت لمبا سفر تھا. لہٰذا میں نے اسے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے پہننا شروع کیا، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اسی میں میرے لیے اچھائی ہے. اور اسے پہننا شروع کرنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اس کا میری زندگی پر کتنا گہرا اثر تھا. میں نے دیکھا کہ کس طرح مجھے گفتگو میں شامل کیا جاتا ہے، کس طرح لوگ مجھ سے بات چیت کرتے ہیں، کس طرح اس نے مجھے تحفظ دیا، وہ سب کچھ جو میں مسلمان ہونے کے بعد نہ کہہ سکی تھی. کیا اپنے حجاب کی وجہ سے آپ کو کبھی کسی مشکل کا سامنا ہوا؟ مجھے اپنے ہیڈ اسکارف کی وجہ سے 1-2 مرتبہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ اوکے تم نے اس وجہ سے مجھے ٹارگٹ کیا، مگر الحمدللہ ان میں سے کوئی بھی بڑا مسئلہ نہیں بنا. ایک مرتبہ تو میں میکسیکو میں تھی، اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہی تھی. میرے والدین، میرے بچے اور میرا شوہر بھی تھا. ہم سب میکسیکو سٹی میں سیر و سیاحت کر رہے تھے. پھر ہم اس عمارت کی طرف آئے اور میں اپنی امی کو کہہ رہی تھی کہ میکسیکو میں اسلام کی کافی بڑی تاریخ ہے، مثلا مسلمان یہاں آئے تھے، مسلمان ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اسے تعمیر کیا، اور ہم اسی طرح وہاں پہ بس گھوم پھر رہے تھے. اور میں بس انہیں بتا رہی تھی کہ ہماری تاریخ کو بھلا دیا گیا ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم اس عمارت کی طرف آئے. وہ سرکاری عمارت تھی اور میں نے حجاب پہنا ہوا تھا. تو اس شخص نے کہا تم اندر نہیں آ سکتی، تمہیں یہ اتارنا پڑے گا. تو ظاہر ہے میں نے کہا کہ میں نہیں اتار سکتی، یہ مذہبی پہناوا ہے، میں بھلا کیسے اتار سکتی ہوں. تو کہنے لگا ایم سوری، تم اندر نہیں جا سکتی، تمہیں اسے اتارنا ہی پڑے گا، ہیٹ نہ پہنو، یہ نہ پہنو، وہ نہ پہنو. تو میرا فوری جواب یہی تھا کہ کیا تم میری کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا ہیلو، میری یاد ہے نا، میرا لباس میری کی طرح ہے اور تم مجھے اندر نہیں جانے دے رہے. تو پھر وہ کہنے لگا اوکے چلی جاؤ اندر. اسلام قبول کرنے والی ایک عورت کی حیثیت سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مذہب عورتوں کو اہمیت نہیں دیتا؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں یا ایسا تصور رکھ سکتے ہیں، مگر جب آپ واقعی اس مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح عورتوں کو عزت دیتا ہے، تو کم از کم میں تو اس سے پوری طرح متاثر ہو چکی تھی. میں نے ماضی کے متعلق پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی. اور کلچرلی میرا خیال ہے اب ہم اس حوالے سے کافی کچھ دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے اب جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے تو ہم اسلام کو بہتر روشنی میں دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد مشکل صورتحال میں کیسا کردار ادا کرتے ہیں، کس طرح وہ اپنی فیملی، اپنی عورتوں، اپنے بچوں، اپنی کمیونٹی کا تحفظ کرتے ہیں، ان میں نرمی اور رحم دلی کتنی ہے. اور آپ عورتوں کا کردار بھی دیکھتے ہیں. اسلام میں آنے سے پہلے مجھ میں یہ شدید غلط فہمی تھی کہ یہ مذہب عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اور اسے پڑھنے اور اپنانے کے بعد میں گارنٹی دے سکتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد آپ ایک عرب بن جائیں گے، آپ اپنا نام بدل لیں گے، اپنا لباس بدل لیں گے، اپنی ثقافت بدل لیں گے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مسلمان ہو کر بھی اپنے کلچر میں رہیں اور اس سے جڑے رہیں؟ کیا آپ ایک میکسیکن مسلمان بن سکتے ہیں؟ ہاں اوکے. میرا خیال ہے کہ لوگوں میں جو ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ ایک عرب بن جاتے ہیں یا کسی دوسرے کلچر کو اپنا رہے ہوتے ہیں جو آپ کا نہیں ہوتا. سچی بات کہوں گی کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا، جس سے 20 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو اس وقت مجھے کوئی نو مسلم، کوئی کنورٹس، کوئی لاٹینو مسلمان نہیں ملے، اور تب میرے لیے کافی مشکل تھا. اب یہ بہت مختلف ہے، بہت زیادہ مختلف. وقت بدل چکا ہے میرے خیال میں. تو سوشل میڈیا اور مختلف پلیٹ فارمز اور گروپس اور اسلام سے واقفیت کے بعد اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ آپ کو عرب نہیں بننا ہوتا، دیسی نہیں بننا ہوتا، آپ کو روسی نہیں بننا ہوتا. آپ وہی رہ سکتے ہیں جو آپ ہیں، چاہے آپ جہاں سے بھی ہوں، بس مسلمان رہیں. اسے پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں. ذاتی طور پر میرے لیے یہ سفر اس وقت تھوڑا بہت مشکل تھا، اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جس میں دنیا کی واحد کنورٹ ہوں، کوئی دوسرا کنورٹ نہیں ہے، کوئی نو مسلم نہیں ہے. اور میں اس وقت کسی ایسے کو تلاش کر رہی تھی جو میرے سفر کو سمجھ سکے، جو میرے سوالات سمجھ سکے، میری مشکلات کو سمجھ سکے. میں اپنے اس پورے تجربے سے گزر رہی تھی اور مجھے کوئی نہیں مل سکا. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے بہت پہلے یا کئی سال پہلے اسلام قبول کیا تھا وہ اسی صورتحال سے گزرے ہوں گے. اس لیے آج آپ کو اتنی تنظیمیں اور گروپس، کنورٹ گروپس اور کنورٹ سپورٹنگ گروپس نظر آ رہے ہیں. اجالا فاؤنڈیشن کو بھی ہم نے اسی لیے شروع کیا تھا کیونکہ ہمیں اپنے لیے اس کی ضرورت تھی اور ہم اسلام میں آنے والے دوسرے لوگوں کے لیے یہ ضرورت پوری کرنا چاہتے تھے. مگر آج میرا خیال ہے الحمدللہ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اسلام اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کا نام ہے. اس کا ان جیسی دیگر چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے.